إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور مختلف مزاج کا حامل بنایا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سخت مزاج ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف مزاج کے مطابق پیدا کیا۔ بعض لوگ ہیں غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہیں ان کو غصہ ہی نہیں آتا۔ تو غصہ یہ انسان کی صحت کے لیے، اس کے ایمان کے لیے بہت مضر ہے، لیکن غصہ آنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن غصہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ غصہ جب حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ نقصان کا سبب بنتا ہے۔ غصہ کرنا انسان کی صفت ہے، لیکن غصہ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اگر انسان غصے میں بے قابو ہو جائے تو وہ غلط حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے،
بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے غصے کے وقت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کو غصے سے منع کیا، غصہ کرنے سے روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا غصہ میرے رحمت کے اوپر نہیں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غصہ کرتا ہے، لیکن اللہ کا غصہ اللہ کی رحمت سے اوپر نہیں جاتا، آپ کی رحمت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت، ہر انسان غصہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں غصہ ہوتے تھے۔ آپ کے غصے کے جو واقعات بتائیں تو مناسب نہیں ہے اور اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے تھے۔ نبی کے سامنے دوسرے نبی کی کتاب پڑھنا، اور وہ نبی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر نبی کی موجودگی میں کوئی نبی آئے تو وہ نبی جو ہے ہمارے نبی پر ایمان لائے، اپنی نبوت سے دستبردار ہو جائے۔ نبی کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر، تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو غصے سے سرخ تھا، فوراً میں نے آپ کے غصے کو ختم کرنے کے لیے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبنبینا محمد، ہم راضی ہو گئے ہیں اس بات پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم راضی ہیں اس بات پر کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہم راضی ہیں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، لو کان موسیٰ حیا لما وصیہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں تو ان کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ وَلَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَىٰ وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ جائیں اور تم موسیٰ کی پیروی کرنے لگو، اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کو چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وہ لوگ جو مقلدین ہیں، جو نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اماموں کی تقلید کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی سنت کے ہوتے ہوئے، نبی کی کتاب کے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کی کتاب پڑھو گے، موسیٰ کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ لوگ جو نبی کی سنتوں کے ہوتے ہوئے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اور نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے اور نیک لوگ جب غصہ ہوتے ہیں تو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن وہ ہیں جو غصوں کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غصے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جو لوگ غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں وہ اکثر غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے پھر فرمایا اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی نصیحت کی، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ ہماری مسجد میں اس وقت جتنے حضرات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں میں بھی آپ کو یہی پیغام دیتا ہوں، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ مردوں کو بھی یہی پیغام ہے، عورتوں کو یہی پیغام ہے۔ یہ غصہ ہماری صحت کے لیے بہت مضر ہے، یہ غصہ ہماری ایمان کے لیے بہت مضر ہے۔ آنے والے اوقات میں بتاؤں گا کہ اس غصے کی خطرناکیاں کیا ہیں، اور انسان جب غصے میں مبتلا ہوتا ہے تو کتنی غلطیاں کرتا ہے، کتنا نقصان کرتا ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیس الشدید بالسرعہ، وہ شخص بہادر نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بے شک بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ آج ہم غصہ ہو جاتے ہیں، کسی سے انبن ہو جاتی ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ میں نے بہت اچھے لوگوں کو دیکھا، شریف لوگوں کو دیکھا، جب وہ غصہ ہو جاتے ہیں تو اپنی زبان پر ان کا کنٹرول نہیں رہتا، گالی گلوچ کرتے ہیں، خصوصاً اپنے ماتحتین کے اوپر، اپنے نیچے کام کرنے والوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ نے کسی کو ستایا، آپ نے کسی کو گالی دی، نیکیاں آپ کریں گے اور آپ کی نیکیاں سامنے والے کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز کا ثواب ہم کو نہیں ملا، کسی دوسرے کے کھاتے میں چلا گیا، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ انسان غصہ کر کے اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا، اور اس کے غصے کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی نادانیوں کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں کے کھاتے میں چلی جاتی۔ کتنا بڑا خسارہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان جو حرکتیں کرتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، لیکن اب احساس ہونے سے کیا فائدہ، وقت نکل چکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا۔ کہا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم قوم کی رہبری کرنا، ان کی قیادت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام قوم کی قیادت کر رہے تھے، ان کی رہبری کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس وقفے میں جب وہ نہیں تھے، قوم گمراہی کا شکار ہو گئی، بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ قوم بت پرستی میں پڑ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو پھینک دیا غصے کی وجہ سے۔ غصہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ غصے میں دیکھا قوم نادانی کر چکی ہے، بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں تورات کے نسخے کو ایک طرف پھینک دیا۔ وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینکا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اس کو اپنی طرف کھینچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو جھنجھوڑا، کہا تم نے میرے عدم موجودگی میں بڑی بری جانشینی کی ہے، تم نے قوم کو گمراہ کرتے ہوئے دیکھا، گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے منع نہیں کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، اپنی ماں کا واسطہ دیا، چاہتے تو بھائی کہہ سکتے تھے لیکن ماں کا واسطہ دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ کم ہو جائے،
تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ کہا اے میری ماں کے بیٹے، میرا سر چھوڑ دو، میرا سر چھوڑ دو۔ میں نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے ان کو سمجھایا بتایا، لیکن مجھے لوگوں نے بے حقیقت سمجھا۔ قریب تھا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں، میں مجبور تھا، میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں فرمایا فَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا، فَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ جب فروغ ہوا، ختم ہوا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو پھر انہوں نے تختیوں کو اٹھایا۔ میرے بھائیوں، غصے میں انسان الٹی سیدھی حرکتیں کر بیٹھتا، اس لیے غصے پر کنٹرول کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو جب وہ اپنے گھر سے نکلے مغاضباً، غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھیں گے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھیں گے۔ غصے میں نکلے۔ کوئی بھی نبی اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن ہجرت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا، لیکن حکم آنے میں دیر ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کے لوگوں سے غصہ ہو گئے، اور غصہ ہو کر کے اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کے لیے نکل گئے۔ غصے میں انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا رہے تھے اور دریا پار کر رہے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں کودنا پڑا۔ پورا واقعہ آپ جانتے۔ عین اسی وقت میں ایک مچھلی نے اپنا منہ کھولا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے منہ میں گئے، اس کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی تک اپنا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اس کی جھلی میں پہنچے، سمندر کی تہ میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ نے فرمایا فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمات میں پکارا۔ ظلمات یہ جمع ہے، ایک تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، دوسرے پانی میں ہے، پانی کی تہ میں ہے، مچھلی کی جھلی میں چلے گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کسی کا بچنا ناممکن ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں زندہ رکھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کب؟ جب غصہ ختم ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ، غصے پر کنٹرول کرو، ورنہ بعد میں بہت پچھتانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فرعون اور اس کے ہرکارے بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار بتانے کے باوجود وہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، رات میں معلوم ہوا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریا کے کنارے پہنچتے ہیں۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ غصے میں تھا فرعون، بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا، کہا میری اجازت کے بغیر بنی اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ کیسے جا سکتے ہیں؟ چنانچہ فرعون اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا۔ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ موسیٰ
آپ نے ہم کو ڈبل مصیبت میں ڈال دیا. ہم ابھی تک ظلم سہتے تھے, اب سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون کا لشکر, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور دریا میں کودیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے, ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب ضرور کوئی راستہ نکالے گا. بھروسہ کیسا تھا؟ میرا رب ضرور کوئی راستہ نکالے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, انہوں نے اپنی لاٹھی کو دریا پر مارا, اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے. فرعون نے سوچا راستہ تو بنا ہوا ہے, پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی دریا میں اسی راستے سے گزرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا, اس کی قوم کو ڈبو دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو فرمایا, اس نے غصہ دلایا اللہ کو, خود غصے میں بنی اسرائیل کے پیچھے گیا اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے غصہ دلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بار بار کی جائے اللہ غضبناک ہوتا, اللہ غصہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جو تباہ و برباد کیا مسلسل ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط کی قوم کو برباد کر دیا, قوم عاد کو برباد کر دیا. 7 رات اور 8 دن مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈی ہوائیں, زور کی بارش, سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کعنہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلایا, اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا, اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. میرے بھائیوں, اس لیے اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ اور اللہ کو بھی غصہ مت دلاؤ نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَسَفُونَا, جب ان لوگوں نے مجھے غصہ دلایا, انتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا. کس سے؟ فرعونیوں سے. فَلَمَّا أَسَفُونَا, جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا, انتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین, ہم نے ان سب کو دریا میں ڈبو دیا. میرے بھائیوں, اس لیے اپنے آپ کو غصے سے بچاؤ اور اللہ رب العالمین کو بھی غصہ مت دلاؤ, ورنہ دونوں صورتوں میں ہمارا نقصان ہوگا. غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان انسان کو ورغلاتا ہے, غصہ دلاتا ہے تاکہ آپس میں لوگ جھگڑا کریں, آپس میں اختلاف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روزانہ ابلیس اپنا عرش, اپنا تخت پانی پر ڈالتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے, لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو. لوگ جاتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. شیطان آتا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, مختلف قسم کی گمراہیاں. کسی کو لڑاتا ہے, جھگڑا کرواتا ہے, بے ایمانی کرواتا ہے, کسی کو اسکول نہیں جانے دیتا. مختلف قسم سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. سارے لوگ شیطان اس کے چیلے جاتے ہیں ابلیس کے سامنے, اپنی اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے, ابلیس خوش ہوتا ہے, تم نے بڑا اچھا کام کیا, تم نے بڑا اچھا کام کیا, تم نے بڑا اچھا کام کیا, سب سے خوش ہوتا ہے. اور ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا, میں نے ان کو غصہ دلا دیا اور میں نے غصے میں ان کو طلاق دلوا دیا. شیطان ابلیس خوش ہوتا ہے, اس کو قریب کرتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, کام تو نے کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے. ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا, ہنستی کھیلتی فیملی کو توڑ دیا. میرے بھائیوں, شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے, شیطان انسان کو ورغلاتا ہے, اور انسان غصے میں کیا کرتا ہے, ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. غصے کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب آدمی غصہ کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. دوسرے سے نفرت کرتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے, اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو غصہ ہونے کا سیدھا اثر اس کے ایمان پر ہوتا ہے. اسی طریقے سے غصے کی وجہ سے رشتوں میں بربادی آتی ہے. میاں بیوی میں جھگڑے, شوہر غصہ ہوا, بیوی کو طلاق دے دیا, بیوی غصہ ہوئی, شوہر سے خلا لے لی. بہت سارے لوگ
چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے، وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کریں، جذباتی نہ بنیں۔ غصہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، پھر زندگی بھر کے لیے پچھتانا پڑتا ہے۔ آج شوہر اپنی بیوی کو برداشت نہیں کرنا چاہتا، بیوی اپنے شوہر کو برداشت نہیں کرنا چاہتی، اور غصے میں یہ غلط قدم اٹھاتے ہیں، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں میں غصہ ہو گیا تھا، میں نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دیا، اب میں پچھتا رہا ہوں، میری بیوی بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے یہ دوسرے وقت میں بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنا غصہ کرے، کیوں اتنا غصہ آپ نے کیا کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی؟ ان لڑکیوں نے کیوں اتنا غصہ کیا کہ خلا تک نوبت پہنچ گئی؟ یہ غصہ کرنے کی وجہ سے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کر کے برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے پر کنٹرول کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ آج ہمارے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے تھے، ان کے درمیان کیسی ہم آہنگی ہوتی تھی۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ اگر کسی کی کوئی حرکت ہم کو پسند نہیں آتی ہے تو ہمارے اندر بھی کوئی ایسی حرکت ہوگی جو دوسروں کو نہیں پسند آئے گی۔ اگر ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے، آپ ہم کو برداشت نہیں کریں گے، تو بتائیے کہ یہ زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ تو اس لیے ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ غصے کی وجہ سے رشتوں میں بربادی آتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں میں بٹوارے کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح تو یہی ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو مل جانا چاہیے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے حصے پر قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کا حق دباتے ہیں۔ اب یہ آدمی جذباتی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان خاندانی جھگڑوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا، اور پھر ان کی ملاقات میت پر ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو اتنے غصے والے ہوتے ہیں میت میں بھی نہیں آتے ہیں۔ اور ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو باقاعدہ کہہ دیتے ہیں کہ میری میت میں تو نہیں آنا، میرے جنازے کو تو کاندھا نہیں لگانا۔ یہ غصہ، اس قدر غصہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطانی اثرات ہیں میرے بھائیوں۔ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرنا۔ اسی طریقے سے غصے میں انسان ظلم اور ناانصافی کرتا ہے، ظلم اور ناانصافی کا سبب بنتا ہے غصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقضی القاضی وہو غضبان، کوئی بھی فیصلہ کرنے والا، کوئی قاضی، کوئی مفتی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اس لیے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرے گا تو وہ فیصلہ غلط ہوگا، وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کے فیصلہ کرے گا۔ اس لیے کوئی بھی جج، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی قاضی جب تک اس کا غصہ نہ ٹھنڈا ہو اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو جذباتی ہوں، جو غصے والے ہوں، ان کو جج نہیں بنانا چاہیے، ان کو قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ کرنے والا آدمی جلدی غصہ ہو جاتا ہے اور فیصلے میں انصاف تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسروں کے اوپر غصے میں آدمی ظلم کرتا ہے اور بعد میں اس کو ندامت ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگو تم میرے پاس آتے ہو، اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہو۔ ایک آدمی چرب زبان ہوتا ہے، قادر الکلام ہوتا ہے، اس کو گفتگو کے آداب معلوم ہوتے ہیں، دلائل کی بنیاد پر مجھ پر غالب آ جاتا ہے، میں اس کے حق میں فیصلے کر دیتا ہوں، لیکن وہ سن لے اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے تو میرے فیصلہ کرنے سے اس کی چیز وہ نہیں ہوگی۔ میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں جو لے کر جا رہا ہے، اگر نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ چیز ہماری نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے۔
پھر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا، رشوتوں کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر۔ میرے بھائیوں، اس لیے کوئی بھی قاضی، کوئی بھی جج غصے والا غصے میں فیصلہ نہ کرے۔ غصے کا اثر انسان کی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ بہت جلد بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ غصہ کرنے والا بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ اور بلڈ پریشر والا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا کہتے ہیں بھئی میں بی پی کا مریض ہوں، تو اتنا غصہ کیوں کیا کہ وہاں تک پہنچ گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نفس پر کنٹرول کرو۔ غصہ کرنے کی وجہ سے انسان بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، سوچ سوچ کر کے ہمیشہ غصے میں رہتا ہے، اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے، دلوں کی بیماریاں آ جاتی ہیں، ہارٹ کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے غصہ کرنے والا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ملتا، یہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے نے اس کا سکون ختم کر دیا۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان انسان کو سکون کے ساتھ جینے نہیں دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بلڈ پریشر میں، ہارٹ میں، بے سکونی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ غصے پر قابو کیسے پائیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ جو آدمی جتنا زیادہ نرم دل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ غصوں سے دور ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ دینی مزاج بنائیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کریں، نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ دینی مزاج بنائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا غصہ کنٹرول ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ شیطان پر قابو پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ اپنے مزاج کو بدلیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، دینی مزاج بنائیں، اور شرعی کتابوں کا، علمی کتابوں کا، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، دینی مجلسوں میں شرکت کریں۔ دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جب علمی مجلسوں میں رہتے ہیں، جہاں کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا دل نرم ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ پیارے نبی نے فرمایا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین سے لے کر کے آسمان تک فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کی مجلسوں میں رہتے ہیں ہمارا ایمان شباب پر ہوتا ہے، لیکن جب ہم آپ کی مجلسوں سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، جن کو غصے کی عادت ہے، وہ اپنے مزاج کو بدلیں، دینی مجلسوں میں شرکت کرائیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کریں۔ اسی طریقے سے جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ کو بجھانے والی چیز کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان رجیم سے۔ فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان بہت غصہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو دیکھا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو کیسا غصہ ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول۔ کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو فوراً اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی کو غصہ پھر بھی نہیں ختم ہوتا ہے تو شیطان آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ پانی سے بجھ جاتا ہے، اس لیے فوراً وضو کر لے، فوراً وضو کر لے۔ اور وضو کرنے سے بھی نہیں ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ کیا کر لے؟ نہا لے، غسل کر لے۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. آپ اپنے ساتھیوں سے خطاب، صحابہ بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے، چونکہ ان کا دور بہت بعد کا ہے، تو لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. کہا کہ لوگوں میری بات، امیر المومنین تھے، لوگوں میری بات سنو اور مانو. اس مجلس میں ابو مسلم خولانی بھی تھے جو تابعی ہیں. انہوں نے کہا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ سے کہ اے امیر معاویہ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ مانیں گے. کتنا غصے کی امیر المومنین، کتنا پاور والا ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. آج کسی کو اتنا پاور نہیں ہے جو اتنا امیر المومنین کو پاور ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو اور مانو. کہا نہیں، ہم آپ کی بات نہ سنیں گے نہ مانیں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے بیت المال سے بہت سے مسلمانوں کا حق نہیں ادا کیا. حالانکہ بیت المال کی کمائی نہ آپ کی کمائی ہے، نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، نہ آپ کی ماں نے کما کر رکھا ہے. حضرت امیر معاویہ کو بہت غصہ آیا، اور غصہ آنا فطری بات ہے. انداز غلط تھا. بیت المال کی کمائی نہ آپ کی کمائی ہے، نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے، نہ آپ کی ماں نے کمایا ہے. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس مجلس سے نکل جاتے ہیں، مجلس کو چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں گئے، غسل کیا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا. واپس آئے، دیکھا کہ پوری مجلس بیٹھی ہوئی ہے. امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دو تعجب سے دیکھ رہے تھے، کہا میرے بھائیو تعجب مت کرو. ابو مسلم خولانی نے جس انداز میں گفتگو کی تھی اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا، اور مجھے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. میں فوراً گھر میں گیا، میں نے غسل کیا، میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. ابو مسلم خولانی نے جو بات کہی صحیح ہے، لیکن ان کا انداز غلط تھا. میرے بھائیوں، بات اچھے انداز میں کہی جائے، بات شائستگی کے ساتھ کہی جائے. آپ غلط دیکھتے ہیں تو غصہ ہو جاتے، ہم غلط دیکھتے ہیں تو غصہ ہو جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، غصہ نہیں ہونا چاہیے. تو غصہ آئے تو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. زیادہ غصہ آئے وضو کر لے. اگر اور زیادہ غصہ آتا ہے غسل کر لے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، حالات کو تبدیل کر لے. اسی طریقے سے غصہ جب آئے تو آدمی خاموشی اختیار کر لے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو غصے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے غصوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ غصہ والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے. غصہ یہ انسان کی فطرت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو غصہ کرنے والا انسان رہتا ہے وہ دل کا بہت صاف ہوتا ہے، بہت نیک ہوتا ہے، اس لیے اس کو غصہ آتا ہے. اور میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے. جو منافق ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا، جو چاپلوس ہوتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا. نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو غصہ آتا ہے. تو غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے کنٹرول میں رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.